خطبے تے چلن دو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ دو خطبات میں میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے اور سلام پڑھنے کی بابت کچھ چیزیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ درود پڑھنے کے فضائل اور اس سے جو حدیث کے مطابق جو برکات حاصل ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے کیا وعید آئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ثابت جو درود ہمارے تک پہنچے ہیں ان کا تذکرہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالخصوص نماز میں اور بالعموم کسی بھی موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے کون سے الفاظ، کون سے صیغے اور کون سے مسنون درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت کوئی فرد اپنی مرضی اور اپنے طریقے کے مطابق نہیں کر سکتا۔ عبادت اور عقیدہ کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اس کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے اندر درود پڑھنا یا اپنی طرف سے درود کے الفاظ بنانا اور ان کو درود کے طور پر رواج دینا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور ہونے والی بات ہے اور نئی نئی باتیں دین میں داخل کرنے والی بات ہے۔ سب سے پہلا جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، باہر نکلے، فقلنا، تو ہم نے آپ کے سامنے گزارش پیش کی، قد عرفنا کیف نسلم علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات جان لی ہے، یہ ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے۔ تو ان کی مراد تھی جیسے تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے، تو آپ پر جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، جس کا ہم اردو میں ترجمہ درود کرتے ہیں۔ سلام ہم نے سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں، اب نماز میں ہی صلاۃ پڑھنی ہے۔ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر جو درود سکھایا ہے وہ درود یہ ہے، اور اس کے کئی صیغے ہیں مختلف صحابہ سے، سارے ثابت ہیں، جو ثابت ہیں ہم وہی پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، تم کہا کرو، جب تم صلاۃ پڑھو، درود پڑھو تو یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو اپنے مالائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت فرما، کما صلیت علی آل ابراہیم، اس میں ابراہیم کا لفظ براہ راست نہیں ہے، وہ اگلے صیغے میں آ جائے گا۔ اس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت فرمائی۔ اللہم و بارک، اس میں اللہم کے لفظ نہیں ہیں، انکا حمید مجید، بے شک تو بڑا ہی تعریف کیا ہوا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ ایک جز مکمل ہو گیا۔ دوسرا جز وبارک، اللہم کے لفظ اس روایت میں نہیں ہیں، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص نماز میں پڑھنے کے لیے یہ صیغہ روایت کیا ہے۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود ثابت ہے، جو ہم عام طور پر سارے ہی پڑھتے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام پر براہ راست صلاۃ کا ذکر ہے، جو ہمارے عام ہر بندے کو یاد ہے، جس کو ہم یہ سارے درود ابراہیم کے صیغے ہیں، یہ سارے کے سارے درود ابراہیم کے صیغے ہیں، یہ سارے کے سارے درود ابراہیم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ سکھائے۔ دوسرا صیغہ یہ صحیح بخاری میں اسی صحابی کعب ابن عجرہ سے روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پچھلے صیغے میں تھا کما صلیت علی آل ابراہیم، یہاں پر پہلے ابراہیم علیہ السلام پھر آل ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری میں سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی درود ہے، جو تقریباً ہم سب یہی درود زیادہ تر پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تیسرے درود کے الفاظ جو سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی روایت کے مطابق اس موقع پر درود کے الفاظ یوں بیان کیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ
تو درود اور صلاۃ اور رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت کی برکت کی آل ابراہیم پر، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا فی العالمین انکا حمید مجید۔ اس میں فی العالمین کے لفظ ہیں، جو پہلا درود سب سے پہلے آپ کو سنایا تھا اس میں فی العالمین کے لفظ نہیں تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین، فی العالمین، جیسے آپ نے برکتیں عطا کی آل ابراہیم کو فی العالمین تمام جہانوں کے اندر۔ انکا حمید مجید، آپ بڑے حمد والے، بڑی تعریف کیے ہوئے اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ چوتھا درود کا صیغہ، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بھی ذکر ہے اور آپ کی ازواج کا بھی ذکر ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اب میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، یہ ایک مذہب ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور صحابہ کی توہین کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں، تو میں ان کے ایک ذاکر کو سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں جو درود نماز میں پڑھتے ہو نا وہی درود پڑھا کرو۔ یہ کیا درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ، یہ درود کہاں سے آ گیا؟ تو اس کو اصل میں چڑ کس بات سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کے نزدیک صرف اولاد، تو کہ ازواج کا لفظ آگے ان کو تکلیف ہو گئی۔ اب یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ازواج کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر درود میں ان کے شامل ہونے کا لفظ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور یہ درود جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نماز پنجگانہ کے تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، حدیث کے راوی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وازواجہ اور آپ کی ازواج آپ کی بیویاں امہات المومنین پر، وذریتہ اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت فرمائی آل ابراہیم پر، وبارک اور تو برکت عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بیویوں کو اور آپ کی اولاد کو، جیسے کہ تو نے برکت عطا کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو، انکا حمید مجید، تو بڑی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ پانچواں درود، یہ بھی صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اس میں عبدک و رسولک کا لفظ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت فرما عبد کا جو تیرے بندے ہیں، ورسول کا اور تیرے رسول ہیں، جیسے کہ تو نے رحمت کی ابراہیم علیہ السلام پر، اور تو برکت عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، جیسے کہ تو نے برکت عطا کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو، تو بڑی ہی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ 5 صیغے درود کے صحیح بخاری اور مسلم سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صیغے آتے ہیں جن میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن میں نے اس کی سند دیکھی تو اس کی سند میں کلام تھا، اس لیے میں اس کو اپنے جمعے کے خطبے کے مواد کا حصہ نہیں بنا سکا۔ اس کے علاوہ مختصر درود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سارا قصہ بیان کیا معراج کا،
تو اس میں جس نبی کا بھی نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہا میں ملا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادریس صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور امت اس کو 1500 سال سے اس طرح روایت کر رہی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی راوی نے یہ الفاظ درود کے تمام انبیاء کے ساتھ نہیں لگائے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تھے، اسی لیے اس روایت کو 1500 سال سے ایسے ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو ہم مختصر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ صلی سے مراد صلاۃ، وسلم سے مراد جو آخر میں سلم کہتے ہیں اس میں سلام آ گیا، اور اگر آل کو بھی شامل کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ درود پڑھنا بھی مختصر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی روایت میں ثابت ہے، اور امت کا ان الفاظ پر اجماع بھی ہے، لہٰذا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے آتے ہیں تو جب وہ خطبہ شروع کرتے تو اس میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، ثنا کرتے، اس کے بعد کہتے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ الفاظ بھی مختصر درود کے طور پر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن نماز میں نہیں پڑھے جا سکتے۔ نماز میں یہی 5 سیغے جو درود ابراہیم کے آئے ہیں یہی نماز میں اور نماز جنازہ میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم علی محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد وآل محمد، تو یہ درود ابراہیم سے ہی سارے سیغے نکلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح مسجد سے نکلنے کی دعا اور مسجد سے میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی رسول اللہ، السلام علیہ، یہ درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور بھی نماز میں تو صرف درود ابراہیم ہی پڑھا جائے گا، اور اس کے یہ 5 سیغے ہیں، بتا دیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح پڑھنے سے تو آپ کو یاد نہیں ہوں گے، مجھے بڑی مشکل سے سارے یاد ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہمارے بھائی ہیں بڑے قابل قاری حبیب صاحب سے کہہ کے یہ جو درود کے سیغے ثابت ہیں میں ان کو کہوں کہ ان کو آپ کمپوز کر دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ تحفے کے طور پر دے دیا جائے، آپ یہ سارے سیغے یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کن کن مواقع پر درود پڑھنا زیادہ تاکید والا ہے؟ ویسے تو میں نے کہا نا پچھلے 2 خطبات میں ہر موقع پر درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھیں، جب فراغت ہو درود پڑھیں، درود پڑھنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں جس پر شریعت مطہرہ نے، قرآن و سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی یا تعلیم دی ہے یا اس کی فضیلت بیان کی ہے یا اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے، ابن القیم نے تو تقریباً 40 سے زیادہ مواقع ذکر کیے ہیں جن مواقع پر شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اور ان 40 سے زیادہ مواقع پر درود پڑھنا چاہیے۔ میں نے ان میں سے 18-20 کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ سب سے پہلا آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جب تشہد پڑھ چکے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور درود ابراہیم پڑھنا، نماز والا درود جس کو کہتے ہیں، یہ آخری تشہد میں فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ دوسرا موقع، پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے واجب مستحب ہونے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسا موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد، تشہد کے بعد پہلے تشہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے، اور ہمارا تو الحمدللہ اس پر عمل ہے۔ اور ایک روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 وتر پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 9 وتر پڑھے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 وتر پڑھے تو 8ویں رکعت پہ بیٹھ گئے، بیٹھے تشہد پڑھا،
تشہد پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں۔ تو درمیانے تشہد میں جو 8ویں رکعت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پھر 9ویں رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کیا، آپ نے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا اور دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھا۔ تو لہٰذا پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا یہ مسنون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پہلے تشہد کو بھی شامل ہے اور یہ دوسرے تشہد کو بھی شامل ہے۔ ہاں احناف کے نزدیک یہ میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تشہد میں کسی بندے نے، یہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، پہلے تشہد میں اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا نا تو سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پہلے تشہد میں نبی پاک پر درود پورا نہیں، اللہم صلی علی، یہاں تک اگر یاد آ گیا تو بات ٹھیک ہے، اگر علی محمد کہہ دیا نا تو پھر سجدہ صاحب لازم آئے گا کہ اس نے بھول کر نماز میں غلطی کر دی ہے۔ تو ویسے ان بھائیوں کو میں کیا کہوں، نماز اذان دینے سے پہلے کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ادھر درود کا اضافہ کر لیا، ادھر کچھ نہیں کہا کہ سجدہ صاحب لازم آ جائے گا اذان کے شروع میں آپ نے، اور پھر درود بھی کوئی مسنون نہیں ہے، اپنے طرف سے کسی شاعر کے الفاظ آپ نے لگا دیے۔ لیکن دوسرے موقع پر جہاں پر صحابہ سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 8ویں رکعت وتر پہ درود پڑھا ہے پہلے تشہد میں، اور کوئی ایسی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ جس میں یہ فرق کیا جا رہا ہو۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک اپنے کم علمی کے باوجود میں دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی ایک دلیل قرآن و سنت میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا فرمایا ہو یا حکم دیا ہو کہ نماز کے پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھنا، صرف دوسرے میں پڑھنا ہے۔ ایک بھی ایسی دلیل قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارا استدلال جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اے مومنو نبی پاک پہ صلوات پڑھو، سلام پڑھو، صحابہ نے اسی وقت تو پوچھا اللہ کے نبی سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے، اب صحابہ نے نبی پاک پر سلام پڑھنا کہاں سیکھا تھا؟ السلام علیکا ایھا النبی، یہ کہاں پڑھتے ہیں آپ نماز میں؟ یہ پہلے تشہد میں پڑھتے ہیں یا صرف دوسرے تشہد میں؟ جو نبی پاک پہ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی، یہ آپ پہلے تشہد میں بھی پڑھتے ہیں یا صرف دوسرے میں پڑھتے ہیں؟ دونوں میں پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سلام پڑھنا تو سیکھ لیا، نماز میں صلاۃ آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ تو جب سلام آپ دونوں تشہد میں پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ اور سلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ اور سلام دونوں کا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا حکم دیا ہے۔ تو آپ پہلے تشہد میں صرف سلام پڑھتے ہو، درود نہیں پڑھتے، اور دوسرے تشہد میں درود پڑھنے کو واجب کہتے ہو۔ ہمارے نزدیک پہلے تشہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک کیا قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، اور کوئی ایسی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو یہ فرق کرتی ہو کہ دوسرے تشہد میں درود پڑھنا ہے اور پہلے میں نہیں پڑھنا، دنیا جہان کے اندر کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جو پہلے تشہد سے درود کو خارج کرتی ہو اور دوسرے تشہد میں درود کو لازم قرار دیتی ہو۔ لہٰذا پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا ہے اور دوسرے تشہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تیسرا موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، نماز جنازہ میں، نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ کوئی سورت یا سورت کا کوئی حصہ، دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے 5 صیغے جو سنت سے ثابت ہیں، وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَرَحِمْتَ، یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو آپ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ لوگوں کو فاتحہ بھی نماز جنازہ میں نہیں پڑھنے دیتے۔ جو عبداللہ ابن عباس، موضوع یہ نہیں تھا، میں 5 خطبات بلکہ 6 خطبات نماز جنازہ کے طریقے پہ مسلسل پڑھا چکا ہوں پچھلے سال، وہ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ تو آپ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال کہا فاتحہ نہ درود۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھائی، بلند آواز سے پڑھائی، سورہ الفاتحہ بلند آواز سے پڑھی، صحابی نے تابعی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور وہ بھی بلند آواز سے پڑھنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور درود سلمت و بارکت و ترحمت، کہاں سے الفاظ لے کے آگے؟ جو نماز والا درود ہے، جو درود ابراہیم ہے، اس کے 5 صیغے ثابت ہیں، جو بھی ثابت ہیں وہی پڑھے جائیں گے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔
اذان کے بعد، اذان مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی اذان کا جواب اسی طرح دہراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو۔ دعا کے وقت جب بھی دعا کرنی ہے، میں پچھلے خطبے کے اندر 2 حدیثیں اس حوالے سے سنا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، شروع میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد اللہ نبی پاک پہ درود پڑھنا ہے اور آخر میں بھی حمد و ثناء اور نبی پاک پہ درود پڑھنا ہے۔ کچھ اور بھی مواقع ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو مواقع ہیں جہاں شریعت نے تاکید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، وہ ذکر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ثمرات ملتے ہیں، فوائد ملتے ہیں درود پڑھنے کے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔